نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کرام دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آنے سے پہلے یہ جو جمعرات کی مجلس اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک میں 20 رمضان المبارک تک کے جو جمعرات ہوتے ہیں اس میں اس خانقاہی نظام کو چھٹی رہتی، البتہ آخر عشرے کی میں روزانہ ہی سلسلہ تعلیم، سلسلہ دروس اور اخلاقیات کے مذاکرے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ جمعرات کے بعد ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے پھر آپ حضرات سے جمعرات کے دن ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے کہ ایک آدھ دن آگے ایک آدھ دن پیچھے کے حساب سے رمضان المبارک کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں اپنے پیش نظر رکھنے کی تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو صرف مادیات، دنیاوی ضروریات، نفسانی میلانات اور حصول مالیات کی طرف جن کی رغبت ہوتی ہے وہ اس مہینے کو اسی رخ سے دیکھتے ہیں۔ تجارت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم سے مناسبت رکھنے والا تجارت کی اس قسم کو رمضان کے مہینے میں خاص سیزن کا موقع سمجھتا ہے اس کی تجارت کے لیے، کپڑے والا کپڑوں کی تجارت کے لیے، سینے والا سینے کے کاروبار کے لیے، دکانوں والے کھانے پینے کے ساز و سامان کے لیے، ہوٹلوں والے افطار اور سحر کے کھانے کے لیے، اور ہمارے حیدرآباد کے ذوق کے حساب سے تراویح کے بعد دوشے والے اور افطار سے پہلے میوے والے اور دہی بڑے اور مرچیوں کے بیچنے والے اور عید کے عنوان سے سیویوں والے، سب اپنی اپنی لائن کی جو تجارت ہے اس تجارت کا سیزن سمجھتے ہیں رمضان، اور ملازمت والے ملازمت کو بھی اسی حساب سے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آنے والا جو شخص یا دین پسند جو افراد ہیں وہ افراد اس کو نیکیوں کے کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ جتنے مادی لائن کی، جسمانی ضرورتوں کے لائن کی چیزوں کا تعلق ہے اس کو تو آپ رمضان سے پہلے بھی حاصل کر لے سکتے ہیں، رمضان آنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ صاحب کھجور صرف رمضان میں ملتے تھے، غیر رمضان میں نہیں ملتے، اب سال کے 12 مہینے ملتے، اب دوسری چیزوں کا تو حساب ہے نا کتاب، سال کے 12 مہینے میں ہر چیز میسر ہے، تو اس لیے رمضان کو اس کام کے لیے نہ سمجھا جائے بلکہ ضرورت کی بقدر چیزیں رمضان سے پہلے فراہم کر کے بے فکر ہو جائیں۔ باقی ہمارا ایک نظام العمل رمضان المبارک میں ہونا چاہیے، ہم اسے اپنی عبادتوں کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی تلاوت کے لیے، اپنے درود شریف کی کثرت کے لیے، استغفار کی کثرت کے لیے، دعاؤں کے اہتمام کے لیے، تہجد کے انتظام کے لیے، روز و شب رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ توجہ الی الحق کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم اسے مخصوص سمجھیں۔
اس لیے ایک منصوبہ بنا لینا چاہیے رمضان سے پہلے، میں روزانہ تلاوت کتنی کیا کروں۔ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کو رمضان کو اللہ کے کلام سے خاص مناسبت، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام دور کرتے تھے اس، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تلاوت کا غیر معمولی اہتمام فرماتے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، بعض لوگوں نے تو اپنے رات اور دن دونوں کا وقت، جتنا نفلی وقت ہوتا، نماز کے وقت میں تو نماز ہوتی، دیگر فرائض کی ادائیگی کے وقت میں فرائض ادا ہوتے، باقی کا پورا وقت تلاوت قرآن مجید کے لیے ان لوگوں نے فارغ کر رکھا۔ کائے کو؟ اس لیے کہ ان کو یہ بات احادیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ اللہ کی نزدیکی، سب سے زیادہ نزدیکی، سب سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن پاک، اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کی نزدیکی سب سے زیادہ اسی چیز کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات سے تو اللہ کا کلام نکلا ہے۔ اسی لیے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اس بات کو کہ پوری کی پوری چیزیں عرش سے لے کر فرش تک سب کی سب مخلوق ہیں، لیکن وہ کلام نفسی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ وہ کاغذ نہیں جس پہ حروف لکھے ہوئے ہیں، یا وہ تلاوت نہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے، یا وہ آواز نہیں جو ہم کو سنائی دیتی ہے، بلکہ وہ کلام جو پروردگار عالم کی ذات میں پایا جاتا ہے، جس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے یہ حضرات فقہاء کرام کے نزدیک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو کوڑے کھانے پڑے تھے اس پر، اس واسطے کہ اس وقت کے کچھ مخصوص نظریات اور افکار کے حامل لوگوں نے وقت کے بادشاہ کو تک اپنے فیور میں لے لیا تھا، جو یہ کہتے تھے کہ القرآن مخلوق ہے، لیکن علماء اہل سنت اور فقہاء ملت اسلامیہ جو قرآن و سنت پر بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اس کے واسطے ایک مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، فقہ کی کیا، عقائد کی کتابوں میں، مسئلہ خلق قرآن نام اس کا وہ پڑ گیا، ورنہ ہونا چاہیے تو مسئلہ غیر خلق، تو مشہور ہو گیا وہ مسئلہ۔ ویسے آیا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے، اس کو کلام نفسی بھی کہتے ہیں۔ تو جتنا نزدیکی اللہ جل شانہ کی اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمارے اکابر ویسے تو سال تمام بالخصوص رمضان میں غیر معمولی طور پر زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کو قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا ہو کہ اسے دعاؤں کا موقع نہ ملے، تمام دعاؤں کے کرنے والوں سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ نوازتے ہیں، اس لیے خوب کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ اور تیسرے ہر حرف پر 10 نیکیاں تو عام حالتوں میں رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر مشغولی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے ہمارے بڑے۔ ماضی قریب میں خواتین روزانہ 15-15 20-20 پارے تلاوت کر لیا کرتی تھیں، اس لیے کہ ان کو اس کام کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔
اور ان کے گھر کے جو لوگ تھے وہ پکوان میں اتنا زیادہ ان کو مشغول نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں. یہ بھی بنا دے، وہ بھی بنا دے، وہ بھی بنا دے، وہ بھی بنا دے، سال تمام کھاتے ہی رہے، پھر رمضان میں بھی خالی کھانے ہی کی فکر. یہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. ایک وہ چیز ہے جو سال تمام میسر ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو سال تمام میسر نہیں ہے. تو جو چیز سال تمام میسر نہیں ہے اس کا جو مخصوص وقت ہے اس میں خاص طور سے قدر کر لینی چاہیے نا. اور بعض تو رات دن قرآن پاک کی تلاوت میں رہتے. یہ تو ترغیباً میں نے آپ کو سنایا. یہ ذہن اپنا تیار کرنے کے لیے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے روزانہ کتنے پارے تلاوت کریں گے، ذرا اس کا تعین کر لینا اپنے حوصلے سے. نظام العمل بنا لیتے ہیں تو فائدہ صحیح ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہوتا ہے. اور جن کا نظام العمل بنا ہوا نہیں ہوتا وہ زیادہ وقت میں کام کم ہوتا ہے. یاد رکھنا یہ بات. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے اصولی زندگی اچھی نہیں اور بے حقیقت بندگی اچھی نہیں. اتنی تلاوت کروں گا اس کا تعین کر لینا، کاغذ پہ لکھ لینا اتنا مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، صحت کے ساتھ پڑھنا ہے. درود شریف کی کتنی کثرت کروں گا ابھی تعین کروں. میں اب 200 دفعہ پڑھتا ہوں، 300 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. اس لیے کہ حدیث میں یاد ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں گے 10 مرتبہ رحمت اللہ کی طرف سے اتریں گی. اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا زائد وقت درود میں خرچ کرنے کے لیے پوچھا کہ کتنا وقت صرف کر دوں. اپنا آدھا وقت، جو لفظ میں نے کہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں، اپنا زائد وقت. جی نماز کے وقت میں تو نماز ہوگی، دیگر فرائض و ذمہ داریوں کی ادائیگی کے وقت میں دیگر فرائض و ذمہ داریوں کی تکمیل ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک حکم کی وجہ سے ان کے دوسرے حکم چھوڑ دیں. اسی لیے ایک نقطہ بتایا گیا تھا کہ نماز قائم کرنا جیسے فرض ہے ایسے ہی نماز سے نکلنا بھی فرض ہے. سوچ اس فرض کے اس فرض کی ادا کیے بغیر دوسرا فرض ادا کیسا کریں گے. تو زائد جو وقت ہے اس کے بارے میں پوچھا کتنا درود شریف پڑھا کروں، آدھا وقت نکال لیا کروں. آگے اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. ان کا پون وقت آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو میں اپنا پورا وقت جو ہے وہ درود شریف کے لیے خاص کر دیتا ہوں. عام دنوں کے واسطے پوچھا انہوں نے، رمضان کے لیے نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے تمام مسائل کا حل کا اللہ جل شانہ انتظام فرماتے ہیں. ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں. جب اس قدر فضیلت والی وہ چیز ہے تو ایسی صورت میں ہم روزانہ 200 دفعہ پڑھتے ہیں درود شریف، 300 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض خوش نصیب 500 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض خوش نصیب 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو ماشاءاللہ اس سے زیادہ مقدار میں پڑھتے ہیں. ہم یہ رمضان میں کتنا پڑھیں گے اس کا تعین کر لینا، ایک نظام العمل بنا لینا، ٹائم ٹیبل. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اس کے 7ویں رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیات روزوں سے متعلق ہے، آخری آیات کا بھی حصہ روزوں اور اعتکاف سے متعلق ہے، لیکن بیچ میں دعا سے متعلق آیت آئی. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ جب رمضان المبارک میں دعا کے لیے میں کتنا وقت فارغ کر لیا کروں گا. پہلی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آگے تک. پھر آخر میں آیا ہے وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں کیا حکم ہے وہ بتایا. بیچ میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا سے متعلق حکم ہے. شروع میں رمضان کے احکام، آخر میں رمضان کے احکام، بیچ میں دعا کی. جی معلوم ہوا کہ دعا کا بھی خاص مہینہ ہے. روزانہ تو 1-8 منٹ مشکل سے دعا میں لگاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ. رمضان میں کتنا لگاؤں گا؟ اس کی ایک ترتیب بنانا چاہیے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ زیادہ مانگا کرو رمضان میں. یہ کتنی دفعہ پڑھ لیا کروں گا. رات کا کتنا وقت کس کام میں گزاروں گا اور دن کا کتنا وقت کس کام میں لگاؤں گا. ہمارے اکابر و اسلاف اس مہینے کو اپنی آخرت بنانے، اپنے مولا کو راضی کرنے اور نیکیوں کے کمانے کے سیزن کے طور پر دیکھا کرتے تھے. بلکہ بعض باتیں تو ایسی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی شاید نہیں آئیں گی. وہ لوگ تو رمضان میں لوگوں سے میل ملاپ، ملاقات، بلکہ دینی مجالس کے مذاکرات یہ بھی بہت کم کرتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تو خلق اور خالق دونوں کے ساتھ مشغولی میں گزرتا ہی گزرتا ہے. کم از کم رمضان المبارک ایسا ہو کہ اس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے روکا جائے. اس لیے خطوط کے جوابات بھی نہیں لکھتے تھے، مجلسیں بھی نہیں کرتے تھے، زیادہ عمومی ملاقاتوں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا. اتنا زیادہ یکسوئی سے لگتے تھے. میرا دن کیسے گزرے گا، میری رات کیسے گزرے گی، اس کی ایک ترتیب بنانا چاہیے. شہر میں میرا نظام کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، اس کا بھی نظام بن گیا تو اچھا ہے. اپنی گھر والی کے لیے کیا ترتیب بنا دوں گا. ہمارے حضرت کی ایک بات آپ لوگوں کو سناؤں گا. ہمارے حضرت رمضان کے آنے سے پہلے عورتوں میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میری بہن رمضان میں عصر سے پہلے جو کچھ تیار کرنا ہے تیار کر لے، جو پکانا ہے پکا لے. نماز عصر کے بعد چولہے میں پانی ڈال دے. کیوں بولتے؟ اس لیے کہ وہ وقت تو پروردگار عالم سے مانگنے کا، مشغولی کا ہے. یہ اس زمانے میں فرماتے تھے جس زمانے میں وہ مشینہ نہیں تھے جو آج کل گرم رکھنے کی ہیں. کیا بولتے اس ہاون، اوون نہیں تھا پہلے، پورا معاملہ اوپن تھا. اب تو ایک حساب پکاؤ کئی گھنٹے پہلے، جب کھانا چاہو تو اس میں سے نکالو تو ایک دم گرم گرم نکلتا ہے. روٹیاں بنا دی جاتی تھیں تو تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد میں ٹھنڈی ہو جاتی تھی. موجودہ زمانے میں تو بڑی سہولت پیدا ہو گئی کہ صاحب عام طور پر بالکل سستے قسم کے ہاٹ پاٹ ایسے مل رہے ہیں کہ صاحب بنا کے رکھو تو اس میں نیم گرم روٹیاں پائی جاتی. یہ اس زمانے میں فرماتے تھے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھے. اب ہماری کمزوریاں معلوم ہیں تو ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ اسباب بھی بناتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے تم ٹھنڈا نہیں کھا سکتے، گرم ہی کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گرم رکھنے کا آلہ لے لو، مگر وقت جو جس کام کا وقت ہے اس میں وہ کام میں تو لگے رہو. افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری نگاہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر اگر وہی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مشغول رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تمام پیٹ کو تو بچائے رکھا کھانے پینے کی چیزوں سے، لیکن دل پورا اسی میں لگائے رکھا. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن رمضان کی جو برکات اور رمضان کے جو اثرات اور رمضان کی جو نورانیت اور روحانیت پائی جاتی تھی اب وہ دیکھنے میں نہیں مل رہی. تو اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک میں ہم اپنے دینی، ایمانی، اسلامی عبادات کے، تلاوت کے، ذکر کے، فکر کے، دعا کے اعتبار سے ایسا نظام العمل بناؤ کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ اس میں لگے. اور اتنا وقت ہم کو سونے کو بھی نکال لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم عبادات میں سستی کاہلی کا شکار نہ ہو. اس کے برخلاف جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ رمضان میں اتنا سوتے ہیں کہ زیادہ سونے کی وجہ سے سستی کاہلی پیدا ہو جائے. سونا تو اس لیے تھا تاکہ جسم تازہ دم ہو جائے، مگر اب رمضان المبارک میں اتنا زیادہ سویا جاتا ہے کہ تازہ دم بھی مردہ دم ہو جاتا ہے. زیادہ سونے سے سستی بڑھ جاتی ہے، زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. بقدر ضرورت سو جائیں، 1-2 گھنٹے رات میں، 2-3 گھنٹے دن میں بس کافی.
शहर के वक्त में शहर को तो उठते ही हैं, जरा पहले उठ गए तहज्जुद का एहतमाम हो जाए। खाने के लिए उठने वाला रब के मनाने के लिए नहीं उठता, उसे उठना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने तो उसकी अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया था कि यार अल्लाह के बंदे मुर्ग से ज्यादा कमजोर ना हो जा, इस वास्ते कि मुर्ग तो तहज्जुद के वक्त में अजान देता है, उठाता है दूसरों को भी, और तुम सोए पड़े रहते। कम से कम रमजान मुबारक में थोड़ा सा इसका इल्तिजाम हो जाए, इसका एहतमाम हो जाए। सहरी खाने में पूरी एहतियात बरती जाए, क्या खाएंगे क्या नहीं, कितना खाएंगे कितना नहीं। इफ्तार में इसका ख्याल रखा जाए। तरावीह में कुरान पाक कैसी जगह जाके सुनेंगे, उसका भी ख्याल रखें। जहां तजवीद के साथ, सही तलफ्फुज के साथ, उम्दा अदायगी के साथ ऐसा कुरान पाक पढ़ा जाता हो जो सुनने वालों को समझ में आ रहा हो, ऐसी जगह तयन करके जाके कुरान पाक सुनाए। तेज तेज पढ़ने वाले हाफिजों की बड़ी मांग होती है, जितना जल्दी छुट्टी दिया उतना पक्का हाफिज। भाई ऐसा नहीं, खुद भी सही तिलावत करें, सुने भी सही तिलावत। तो रमजान मुबारक का निजामुल अमल मुरतब करके हो सका तो बता लिए तो अच्छा है। किसी वजह से नहीं बता सके तो कम से कम रमजान के बाद ऐसा रमजान गुजारा बोल के उसकी रिपोर्ट दे दिया तो ठीक, उससे अंदाजा हो जाता आगे की 11 महीने कैसा गुजरेंगे बोल। इसलिए आजकल तो मैं आमतौर पर याद कर रहा हूँ कि भाई रमजान मुबारक का महीना दीनी, ईमानी, इस्लामी एतबार से अपनी बैटरी को चार्ज कर लेने का महीना है। कितनी चार्ज करना? मोबाइल है ना, सब करें। एक वक्त चार्ज करे 1 घंटा समझ, 24 घंटे चलता। किसी का 12 घंटे चलता, किसी का 24 घंटे चलता, किसी का 48 घंटे चलता। बैटरी जैसी जानदार, चार्जिंग वैसी शानदार जी। गाड़ियों को 24 घंटे में एक दफा करते, छोटे गाड़ियों को, बड़े गाड़ियों को 8 दिन में वक्त कर देते, और मोबाइलों को 24 घंटे में एक दफा आमतौर पर कर रहे हैं। तो उसमें जो गर्मी पैदा हो जाती, वो गर्मी से उसका काम बाकी 23 घंटे चलता। इसी तरीके से रमजान मुबारक अपनी दीनी बैटरी को चार्ज कर लेने का महीना है। इतना चार्ज करना उसको, इतना जबरदस्त चार्ज कर लेना कि वो बैटरी इस रमजान तक काम देना, ऐसा चार्ज करना। और ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया है कि जो रमजान मुबारक सही ढंग से गुजार लेता है उसके साल के 12 महीने सही गुजर जाने की उम्मीद है। काहे को? इस वास्ते कि रमजान मुबारक में अगर आदमी सही नहीं रहा तो खैर रमजान में सही रह जाएगा, इसका तो चांस बहुत कम है। इसलिए कि रमजान में सरकश शयातीन बंद कर दिए जाते हैं और रोजों के जरिए से नफ्स को कमजोर कर दिया जाता है। और यही 2 खास दुश्मन है। एक दुश्मन और भी है, और वो है खराब माहौल। 3 दुश्मन है। एक है खराब माहौल, दूसरा है शैतान, तीसरा है नफ्स। आपको मालूम है कि रमजान मुबारक में माहौल खास तब्दीली पैदा हो जाती है। उसमें खराब काम करने वाले भी जरा राइट हो जाते हैं, पूरा नहीं जरा राइट हो जाते हैं। लड़ लेने वाले भी जरा लड़ाई झगड़े कम कर देते हैं, सिवाय इसके के बाद मस्जिदों में झगड़ों में इजाफा हो जाता है। बस लोग शायद ये समझे 11 महीने बाहर लड़ने की जगह है, रमजान मस्जिद में लड़ने की जगह, हर जगह झगड़े। मगर उम्मी हैसियत से आप देखेंगे कि खास किस्म का माहौल रमजान में रहता है।
بلکہ بعض لڑ لینے والوں کو آپس میں بول لیتے ہوئے سننے کا بھی موقع مل جاتا ہے. ابھی رمضان ہے بول کے ذرا خاموش ہو جا رہا ہوں, رمضان جانے کے بعد بتاتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے کہ رمضان کے ماحول میں زیادہ برائی کرنے کی طرف رجحان نہیں رہتا, لوگ بچتے ہیں اس. بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو رمضان کی پہلی تاریخ کو ٹیلی ویژن کے اوپر پردہ ڈال دے کے پلنگ نکال کے رکھ دیتے ہیں, اور عید کا چاند دکھتے ہی سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں, جا کے پلک لگانا اور وہ پردہ اٹھا دینا. رمضان میں ماحول ایک طرح سے دین کی طرف ہوتا ہے, جس کو دیکھو روزے سے ہے, ٹوپی پہنا ہوا ہے, مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے, مسجدیں کچا کچ بھری ہوئی ہیں, سحر کا ایک نظام ہے, افطار کا ایک نظام ہے, ایک ماحول میں بہتری آ جاتی ہے. تو باہر ہمارے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے خراب ماحول, اور ہمارے لیے جو رکاوٹ بنتا ہے شیطان, اور ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے سب سے بڑا دشمن نفس انسان. آپ دیکھیں گے رمضان المبارک میں ماحول میں درستی پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک دشمن کمزور ہو گیا, سرکش شیاطین قید ہو جانے کے نتیجے میں دوسرا دشمن بند ہو گیا, اور روزوں کے نتیجے میں نفس کمزور ہو گیا. اس کی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ جتنا کھلائے اتنا سوجتی اس کی خراب کام ہوگی. نفس انسانی کی خصوصیت کیا ہے؟ جتنا زیادہ کھلائے اتنی برائی سوجتی اس. اسی لیے بزرگان دین پہلے جو ہے وہ کم کھانا بلکہ قید لگائے تھے. اور نفس کی یہ خصوصیت یاد رکھیں, دنیا کے تمام دشمن ان کا مطالبہ پورا کر دیے تو ذرا نرم پڑ جاتے. دنیا کے جتنے دشمن ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرے تو نرم پڑ جاتے. اور یہ جو ہمارا دشمن ہے نا نفس, اس کا مطالبہ پورا کرے تو انہیں اور سرکش ہو جاتے. یہ فرق ہے نفس میں اور دیگر دشمن میں, کہ نفس انسانی مطالبہ پورا کرنے پر اور سخت ہو جاتا ہے, سرکش ہو جاتا ہے. تو روزوں کے ذریعے سے اسے کمزور کر دی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ صاحب آدمی کھانے پینے کو نہیں ملا, برائیاں زیادہ نہیں سوچتے, اسے جانا آنا بھی بھول جاتا, بات کرنا بھی کسی کو پسند نہیں کرتا, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا, ایک جگہ ادمرا پڑا رہتا ہے. تو نفس کمزور ہوتا ہے, سرکش شیطان قید ہوتا ہے, ماحول میں بہتری آتی ہے. اگر ایسے مبارک مہینے میں ہمارا طرز عمل صحیح نہیں ہو سکا تو جس زمانے میں کہ ماحول میں خرابی پڑ گئی ہو, اور جس زمانے میں کہ شیاطین چھوڑ دیے گئے, اور جس زمانے میں کہ کھانے پینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو, اس زمانے میں ہم صحیح رہ سکیں گے اس کی کیا توقع؟ اسی لیے بھائیوں, رمضان المبارک میں اپنا نظام العمل کچھ ایسا بناؤ کہ میرا سحر سے لے کے افطار تک کا وقت اور افطار سے لے کر سحر تک کا وقت کیسا گزرے, کون سے عمل میں کتنا میں مشغول رہوں. اور جہاں تک کمائی دمائی کا تعلق ہے تو ذرا کم کر دو. سال کے 12 مہینے کماتے ہی ہیں نا, رمضان میں ذرا کم کر دینا چاہیے, اس میں زیادہ وقت کا ہے. عام لوگ اسے تجارت دنیا کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں, ہم اسے دنیا کمانے کا سیزن نہیں سمجھتے, نیکی کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں. میٹھا کھانے کی, آم کھانے کی خواہش بھی کرتے, شوگر کیسا ہے آپ کو, لے کے کھانا شروع کر دیے. بولے شوگر ہے آپ کو, آپ آم کھا رہے ہیں. وہ صاحب یہ بولے کہ بھائی شوگر تو سال کے 12 مہینے رہتی, یہ آم تھوڑے ہی 12 مہینے رہتی. جی عجیب بات ہے. دنیا کے لیے انہوں جو سوچے, اپن دین کے لیے وہ سوچنا. کمانا تو سال کے 12 مہینے, کیا رمضان تھوڑا ہی سال کے 12 مہینے رہتے. انہوں اپنے حساب سے سوچے, اپن اپنے حساب سے سوچنا نا. رمضان میں بھی کمانا بڑھا دی. پہلے رمضان میں ایسا تھا کہ صاحب دن کے 10 بجے جا کے کھولتے تھے, رات کے 10 بجے بند کر دیتے تھے. اور رمضان مبارک کے زمانے میں 24 گھنٹے دکان کھلی ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں وہی کام زیادہ اچھا لگتا ہے, اس وقت میں وہی کام کر لینا چاہیے. اس لیے 24 گھنٹے کا اپنا نظام آپ صحیح کریں.
بنا لیں، منصوبہ بنا لیں، اس کا ایک لایا ہے عمل مرتب کر لیں، عورتوں کے لیے بھی ایک نظام العمل بنا کے دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ ان میں بھی مقابلہ کرا دیا جانا زیادہ اچھا ہے کہ دیکھیں کون تلاوت زیادہ کرتا ہے، دیکھیں کون درود شریف کتنا پڑھتا ہے، دیکھیں کون ذکر کتنا زیادہ اہتمام سے کرتا ہے۔ دین کے نیکی کے کاموں میں تنافس ہونا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہنا، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچی حالت والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچی حالت والے کو دیکھے۔ اب ہمارا عالم ایسا ہے کہ جمعہ کو جمعہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بولے تو جو سال میں 2 وقت پڑھتا نا اسے دیکھ رہے ہیں۔ سال میں 2 نمازاں پڑھتا جی، میں تو کم از کم جمعہ کو تو پڑھتا ہوں۔ تو دین کے معاملے میں اس نے اپنے سے کمزور کو دیکھا، اور دنیا کے معاملے میں کیا عالم ہے ہمارا؟ ہمارے پاس بھی اگر ٹی شرٹ ہے یا 1 منزلہ RCC عمارت ہے تو ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ RCC کئی منزلہ بلڈنگ والے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچی حیثیت والے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچی حیثیت والے کو دیکھے، یعنی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہمارا عمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچی حیثیت والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچی حیثیت والے کو دیکھو۔ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اونچی حیثیت والے کو دیکھیں گے تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچی حیثیت والے کو دیکھیں گے تو جو کچھ ہم کو حاصل ہے اس پر شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی ہم سنا رہے تھے ایک بات کو جس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آدمی کو کھانسی وانسی اگر ہو جاتی ہے نا تو وہ کھانسی کو وہ اپنے لیے کافی بڑا مرض سمجھتا ہے، تکلیف دہ چیز سمجھتا ہے، لیکن اس کو کھانستے وقت میں اللہ جل شانہ کی عین ایک نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ کھانسنے کے لیے جو طاقت چاہیے اور کھانسی کو سہنے کے لیے جسم میں جو توانائی چاہیے وہ توانائی اسے عین اس حالت میں ملی بھی ہوتی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب کھانسی ہونا الگ چیز ہے، کھانسی کو سہنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آدمی ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ کھانسی آتی ہے مگر کھانس نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک مرض کے ساتھ ایک صحت کا پہلو بھی موجود ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی سی بھی مصیبت میرے اوپر آئی تو دین کی بہت سی نعمتیں اپنے ساتھ میں لے کر آئی۔ ہمارا حال بھائی اس وقت میں مغرب کا وقت چونکہ ہو گیا تو اس وقت تک کی گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ رمضان المبارک کے بارے میں اپنا نظام العمل متعین کرنے کی طرف متوجہ کرنے پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں باقی جو بات ذہن میں آئے گی وہ گزار کی جائے گی۔ اب تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔